چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے شکایتی خط پر از خود نوٹس کیس کی آج دوسری سماعت کی۔ اس تاریخی کیس کی یہ تاریخی سماعت کے دوران بظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی شکایات کا پلڑا بھاری نظر آیا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تجاویز میں بھی ان الزامات کی تائید کی گئی ہے۔ اس کیس کی پہلی سماعت کی طرح آج بھی کورٹ نمبر 1 سے تقریباً 3 گھنٹے کی عدالتی کارروائی نیوز چینلز نے لمحہ بلمحہ دکھائی۔ لارجر بینچ میں شامل سینئر جج جناب جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل، جناب جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی اور جناب جسٹس نعیم اختر افغان نے اہم اور دوررس ریمارکس دیے۔ سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے نکتہ اٹھایا کہ اس ایشو کو ہمیشہ کے لیے حل نہ کیا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ انٹیلیجنس ادارے کچھ کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار وزیر اعظم اور ان کی کابینہ ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے سوال کیا کہ حساس ایجنسیز کس قانون کے تحت کام کرتی ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ جو مداخلت کے خلاف خود کھڑا نہیں ہوتا، جج کی کرسی پہ بیٹھنے کا حق نہیں اس کو۔ جسٹس جمال مندوخیل نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا تو کہنا ہے کہ انہیں جان سے مار دینے کی بھی دھمکی دی گئی۔ سماعت کے دوران مجموعی تاثر یہ سامنے آیا کہ ججز کی اکثریت اداروں کی عدالتی مداخلت کا حتمی خاتمہ چاہتی ہے اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط سمیت تمام ہائی کورٹس کی تجاویز کو ایک چارج شیٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ لارجر بینچ میں شامل 3 سینئر ججز نے اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان پر مشکل سوالات کی بوچھاڑ کی، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس نسبتاً معتدل رہے۔ چیف جسٹس نے آج یہ انکشاف ایک بار پھر دہرایا کہ وہ جب سے چیف جسٹس بنے ہیں ایک بھی مداخلت کا معاملہ ان کے پاس نہیں آیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر سے بھی مداخلت ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ہم مانیٹرنگ ججز لگاتے ہیں اور جب ایجنسیز پر مشتمل JIT بناتے ہیں تو یہ بھی مداخلت ہے، اس پر بھی قانون سازی ہونی چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ نے تمام ہائی کورٹس کے فل کورٹ اجلاسوں کی تجاویز پر ججز کی شکایت کے ازالے کے عزم کا اظہار کیا اور ہمیشہ کے لیے اداروں کی مبینہ مداخلت کے تدارک کا طریقہ کار طے کرنے پر زور دیا۔ ریمارک کے دوران چیف جسٹس اور بینچ کے اراکین میں اختلافی تکرار سامنے آتی رہی۔ ایک موقع پہ اٹارنی جنرل سے مکالمے میں چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ نے معلوم کیا کہ کیا سپریم کورٹ ہائی کورٹس کو ہدایات دے سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے کون سے نکات ہیں جن پر ہائی کورٹ خود کارروائی نہیں کر سکتی۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ سب نکات پر ہائی کورٹس خود کارروائی کر سکتی ہے۔ اس موقع پہ بینچ کے رکن جسٹس مسرت ہلالی نے انتہائی غیر معمولی ریمارکس دیے۔ چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ نے آج عدالتی کارروائی مکمل ہونے سے پہلے حکم نامہ تحریر کرایا اور سماعت 7 مئی تک ملتوی کر دی۔ تاہم سماعت کے دوران کئی مرتبہ یہ تاثر سامنے آیا کہ 6 ججز کی شکایتی خط کے معاملے پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور 3 سینئر ترین جج صاحبان کے درمیان بادی النظر میں فکری اختلاف اور نظریاتی تقسیم، گہری تقسیم موجود ہے۔ آج کی اس انتہائی اہم سپریم کورٹ کی کارروائی، سماعت، تاریخی کیس کی تاریخی سماعت، اس پر بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھے پاکستان میں عدالتی امور کے ممتاز سینئر صحافی حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آئین اور قانونی امور کے اینالسٹ جناب عبدالمعیز جعفری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسنات ملک صاحب، یہ بتائیے گا کہ بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی امپورٹنٹ، کریٹیکل کیس اور بہت ہی امپورٹنٹ اس کی سماعت رہی ہے۔ اوورآل آپ کا کیا ویو رہا آج کی سماعت کے دوران؟ آپ نے کیا نتیجہ نکالا کہ عدالت اور اس تاریخی کیس میں سپریم کورٹ کس ڈائریکشن میں آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے اور اس میں کیا آپ کو تقسیم نظر آئی؟ دیکھیں کامران صاحب، ایک معاملے میں چیف جسٹس قاضی فائزہ کو ہمیں کریڈٹ دینا ہوگا کہ انہوں نے یہ پروسیڈنگ لائیو سٹریمنگ یعنی پوری دنیا نے دیکھی۔ بڑے ایسے ایشوز پہ ہم جو ہے وہ ٹی وی پہ بھی بات نہیں کر سکتے، جس طرح سپریم کورٹ میں اوپنلی بات ہوئی ایک لائیو سٹریمنگ کے ذریعے سب نے سنا، تو یہ بات تو ایک طرف ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ اس میں اگر آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں تقسیم بڑی واضح ہے۔ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ایگزیکٹو کا جو رول ہے اس حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بہت ہی محتاط ہیں۔ 6-7 مہینے سے ہم دیکھتے ہیں کسی معاملے میں بھی انہوں نے موجودہ سیٹ اپ کو کسی معاملے میں اوفینڈ نہیں کیا، اور PTI کا یہ گریونس ہے کہ ہمارے جو بھی مسئلے ہیں
ہمیں کسی معاملے میں بھی ریلیف نہیں ملتا ان کے دور میں، اور خاص کر بلے کا نشان لے جانا، پھر اس طرح ریزرو سیٹ کے معاملے پہ ابھی تک کیس کا نہ فکس ہونا، فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کا کیس نہ ہونا، کیس ابھی تک ڈیسائیڈ نہ ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ بات ہوتی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جسٹس اطہر من اللہ، ان کا ایک کنسسٹنٹ ویو ہے، وہ چاہے کوئی نون لیگ کا کوئی لیڈر ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کا، سول لبرٹیز کے معاملات میں انہوں نے ان کو ریلیف دیا ہے، صحافیوں کو بھی ریلیف دیا ہے، تو ان کا ایک کنسسٹنٹ اپروچ ہے۔ جسٹس قاضی فیصل کی اپروچ ہم دیکھتے ہیں ایز اے جج 8-9 سال جن چیزوں میں وہ اگریسو رہے ہیں، اب وہ ضرورت سے زیادہ محتاط بھی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن سب سے جو بڑی بات ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ جو اگلے فیوچر کے چیف جسٹس ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس بننے والا ہوتا ہے وہ بہت ہی محتاط ہوتا ہے، وہ کوئی کسی معاملے میں بھی ایگزیکٹو کو ناراض نہیں کرتا۔ لیکن جو جسٹس منصور علی شاہ نے کی جو آج اپروچ رہی ہے، بڑا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی چیف جسٹس شپ کو داؤ میں لگا کے اس قسم کے ریمارکس دیے اور اپنی جوڈیشری اور ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کھڑے ہوئی ہیں۔ اور سب کو معلوم ہے اس وقت جوڈیشل پیکج کی بھی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ان حالات میں جو ایک جس نے 3 سال چیف جسٹس رہنا ہے اور وہ بھی چاہتا تو وہ بھی خاموش رہتا، وہ بھی معاملات کو، تو جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے ایک بڑی بیلنس اپروچ آنا، یہ ایک بڑا اچھا شگون، اور میرا خیال ہے کہ اگر انسٹیٹیوشن یہ تینوں ہائی کورٹ ان کے ساتھ اگر جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس نہ آتے تو بڑا ایک سیٹ بیک ہوتا اوور آل جوڈیشری کے لیے۔ جسٹس قاضی فیصل جس معاملے کو جس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں، ایک اور چیز یہ ہے ان کی طرف سے لگ رہا ہے کہ فیلئر ہے۔ جو آج ہم نے اس ہیئرنگ میں بھی سنا عبد المعز جعفری صاحب کہ پہلے تو معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تھا، لیکن اب جو دوسری ہائی کورٹس کی جانب سے جو سفارشات اور جو رپورٹس آئی ہیں سپریم کورٹ میں، اس میں لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کی بھی بہت ہی سیریس اس میں بھی شکایات موجود ہیں۔ بقول جسٹس اطہر من اللہ کہ وہ چارج شیٹس ہیں، جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کہا کہ وہ بہت ہے، تو گویا کہ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے پہ تو پہلے محدود تھا، فوکس تھا، لیکن اب اس میں یہ دوسری ہائی کورٹس بھی جو ہیں وہ اس میں شامل ہو گئی ہیں، اور وہ بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ کے طور پہ سامنے آیا ہے، کیونکہ اب اس کے جواب میں جو سپریم کورٹ سے بات ہو رہی تھی چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ اور جسٹس مسرت ہلالی کی کہ بھئی یہ ججز جو ہیں وہ ہائی کورٹ پہ بیٹھتے ہیں، ان کے پاس پوری پاورز ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، یہ خود ان چیزوں کا جواب دیتے، اس پر ایکشن لیتے، تو بہرحال مگر یہ ایک آج ایک امپورٹنٹ چیز سامنے آئی ہے۔ جی بہت شکریہ کامن صاحب، آپ نے موقع دیا۔ سر دیکھیں، اس کا میرے خیال سے جمال مندوخیل صاحب نے دبے الفاظ میں آج ہی جواب دیا تھا کہ یہ پھر چیف جسٹس کا جو ایک آپ کے سر پہ سایہ ہوتا ہے اس کی طرف دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ قاضی صاحب کے برابر بہادر نہیں ہوتا، اور اسی لیے شاید ایک مثبت طریقے سے ایک انسٹیٹیوشنل سٹرکچر اور میکانزم بنانے کی آج ضرورت ہے کہ ان معاملات کو دیکھیں۔ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا، اتنی بہادری تو کوئی بھی نہیں دکھا رہا کہ یہ جو الزامات تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے لگائے گئے اس کی تحقیقات کر کے اس کے جو قصوروار تھے ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ یہ تو میرے خیال سے کسی بھی بینچ کی طرف سے کامنٹ نہیں آئی۔ زیادہ سے زیادہ کامنٹ جس کے اوپر من اللہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کھڑے ہیں ظاہر، وہ یہ ہے کہ ایک انسٹیٹیوشنل فائر وال بنانا ضروری ہے کہ جہاں یہ بات فرض ہو جائے آپ پر ایز اے جج، لوور کورٹ کے جج ہوں آپ یا آپ سپیریئر جوڈیشری کا حصہ ہوں، آپ پہ فرض ہو جائے ایک اپروچ کو رپورٹ کرنا۔ جس طرح ایک انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کا کوڈ آف کرپشن ہے کہ آپ کو اگر کوئی ایک ملائن اپروچ ہوئی ہو تو آپ پہ فرض ہے اسے رپورٹ کرنا، اگر آپ رپورٹ نہیں کرتے تو وہ آپ کا مس کانڈکٹ ہے۔ اسی طرح پھر اگر وہ آپ رپورٹ نہیں کرتے، آپ نے اپنے امیڈیٹ سپیریئر کو رپورٹ کیا اور اس نے کچھ نہیں کیا اس کے بارے میں، یعنی کہ علاقے کے پروونس کے چیف جسٹس نے، تو پھر یہ اس کا مس کانڈکٹ ہے۔ جب آپ یہ ترتیب دے دیں گے اس طرح کی ایک پالیسی کو، تو کم از کم یہ جواز تو نہیں رہ جائے گا کہ انفرادی طور پہ آپ نے اپنے اوپر پریشر لے لیا یا آپ نہیں کر پائے یا آپ کمزور تھے۔ کم از کم آپ پہ ایک ادارے کی طرف سے فرض آ جائے گا اور ایک طریقت موجود ہوگی کہ آپ نے اس چیز کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے۔ اور خان صاحب اس کی وجہ سے اپروچز ہی کم ہو جائیں گی، اپروچ کرنے والا بھی 4 دفعہ سوچے گا کہ یہ ایک سسٹم جو ہے ظاہر ہے اس وقت بہرحال یہ تو کم از کم ایک چیز ہے، ایک کنسنسس سا نظر آتا ہے سپریم کورٹ میں۔ اچھی بات یہ ہے کہ وہ فارورڈ لکنگ ہے، وہ مستقبل کی بات کر رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے ہمیں جسٹس منصور علی شاہ بار بار فائر وال کی بات کر رہے ہیں۔